وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار علماء کرام، امت مسلمہ کے غیور توحیدی جانباز مسلمانوں، میں سب سے پہلے صوبہ پختونخوا کی جماعت، بالخصوص اس صوبہ کے امیر استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سراج الدین صاحب مدظل العالی کو، ناظم اعلیٰ صوبہ ہادہ ابو عمیر حضرت مولانا شمس الہادی صاحب حافظ اللہ کو، ناظم نشر و اشاعت محترم جناب بھائی محمد فیاض صاحب حافظ اللہ کو، بالخصوص شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہ العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، آج یہ 17واں اجتماع ہے سالانہ، اور جتنے بھی صوبہ پختونخوا میں اجتماع انعقاد پذیر ہوئے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ خادم آپ کا اور فقیر تمام اجتماعات میں شامل ہوتا رہا، اور یہ قافلہ رئیس المفسرین امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا یہ عظیم قافلہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی صورت میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کی صورت میں شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر بندیالوی رحمہ اللہ کی صورت میں، اور امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ اور میرے دیگر جماعت کے اکابرین کی صورت میں یہ قافلہ چلا اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اس قافلہ نے شرک و کفر کے طوفان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے یہ پیغام سنایا ہے، ہر کافر کو، ہر مشرک کو، ہر بدعتی کو یہ پیغام سنایا ہے، اللہ کا قانون بدلتے نہیں دیکھا، جو اس کی قضا ہو اسے ٹلتے نہیں دیکھا، جو اس کی قضا ہو اسے ٹلتے نہیں دیکھا، توحید کے گلشن میں خزاں آ نہیں سکتی، مشرک کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ہو جبر کی تلوار یا دولت کی ہو جنکار، مومن کا موقف تو بدلتے نہیں دیکھا، بڑھتے ہیں تو گھٹ جاتے ہیں خود شرک کے سائے، توحید کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا۔ اور اس قافلہ توحید و سنت نے ہر قبر کے پجاری کو اور ہر
بدعتی کو یہ پیغام سنایا ہے، بطحاء کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ پنجپیریوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں وہ مشن عطا کیا ہے جو اللہ مشن نبیوں کو عطا کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ اللہ۔ میرا موضوع جو تھا، چونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے، بس ایک آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں اور اس پہ تھوڑی سی میں روشنی پیش کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے سنیے گا۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، آج اس دور میں مولوی باطل پرست کی صورت میں نظر آتا ہے، جھوٹی روایات قصے کہانیوں کا سہارا لیے نظر آتا ہے۔ آج کا مولوی یہودیت کا طریقہ زندہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اشاعت التوحید و سنہ والے پنجپیری اور حضرت عبداللہ بن سلام والا طریقہ زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ، یہودیوں کا کام ہے مسئلے پہ پردے ڈالنا، عبداللہ بن سلام کا کام ہے مسئلہ کھول کے بیان کرنا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ سنیے گا، اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے کائنات والو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے پہ آؤ، سارے جہان کے درخت ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور سارے جہان کے پاکیزہ پانی ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور لکھنے والے اللہ کی نعمتوں کو لکھنے لگے اور گننے لگے، اللہ نے فرمایا اللہ تحصوها، تم ان کو شمار کر سکتے نہیں، اس لیے اللہ نے ضابطہ بیان کیا ہے، نعمتوں کو گننا تمہارے بس کی بات نہیں، تم اللہ کی نعمتوں کی قدردان بن جاؤ، اللہ تمہارا قدردان بن جائے گا۔ آج میرے ملک میں ہر بستی، ہر محلہ، ہر شہر میں بد امنی نظر آتی ہے، صحت کا فقدان نظر آتا ہے، اللہ اللہ، اور خوشحالی معدوم نظر آ رہی ہے۔ اس قوم سے اللہ امن چھین لیا کرتا ہے، اس قوم سے اللہ صحت والی زندگی چھین لیا کرتا ہے، اس قوم سے اللہ خوشحالی والی زندگی چھین لیا کرتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے پہ اتر آتی ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا اور اپنے نبی کو سنایا، نبی نے صحابہ کو سنایا، آگے امت تک پہنچایا، اور پھر پنجبیریوں نے رب کا قرآن سنایا اور مخلوق کا ایمان بنایا۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ سبحان اللہ، اللہ پانی مجھے پانی۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس مقام پہ مکہ کی مثال بیان کی ہے، ان کو اللہ نے 3 نعمتیں دی، اللہ اللہ، اور اللہ نے فرمایا کانت آمنتان، امام رازی نے لکھا ہے اشارۃ الی الامن، جزاک اللہ، امام رازی نے لکھا ہے
اس میں اشارہ امن کی طرف ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مزے سے سبحان اللہ کہنی ہے پنجبیریوں، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، بیت اللہ والے ان کی یخصونہم بالتعظیم والتکریم، مکہ والوں کو خصوصیت کے ساتھ تعظیم و تکریم سے نوازا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا مطمئنہ اشارۃ الی الصحۃ، امام رازی نے فرمایا ہے یہاں اللہ نے صحت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ نے مکہ کی فضا، آب و ہوا ان کی طبیعت کے موافق بنائی، یاتیہا رزقہا، کو خوشحالی بھی عطا فرمائی، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، یعنی جمع قلت کا وزن ذکر کر کے اشارہ فرمایا کہ جب قلیل نعمتوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا تو پھر اعلیٰ نعمتوں کی وجہ سے کیسے عذاب نہ، میرے پیغمبر کی حیا وفا کی نہ قدری کی۔ اللہ نے تینوں نعمتیں چھین کر مکہ والوں کو محتاج بنا دیا، اور اللہ نے صحت بھی چھین لیتا ہے، ایک مچھر کا خوف اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، اللہ خوشحالی کو بھی چھین لیتا ہے، امن اور صحت اور خوشحالی اس کو ان کو ملتی ہے جو محمد مصطفیٰ کی سچی غلام بن جاتی ہے۔ اللہ کی آخری بات، 2 منٹ اور لگانے ہیں صرف، شمس ناری صاحب اجازت ہے جی؟ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ ہمارے جماعت کے جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، ابھی ان کے بیان ہونے ہیں، آپ جم کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ناقدری، آپ کے دین اور قرآن کی ناقدری ہوئی سب سے پہلے مسئلہ توحید کی وجہ سے، اور اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر فرما دیجئے لا الہ الا اللہ، معبود برحق صرف یا اللہ دے، میرے ساتھ مل کے بولو، معبود برحق صرف یا اللہ دے، سارا مجموعہ بولے معبود برحق صرف یا اللہ دے، مسجود برحق صرف یا اللہ دے، حاجت روا صرف یا اللہ دے، مزہ نہیں آ رہا پنج پیریو، زور سے بولو، حاجت روا صرف یا اللہ دے، مشکل کشا صرف یا اللہ دے، حاضر و ناظر صرف یا اللہ دے، لا الہ الا اللہ، عالم الغیب صرف یا اللہ دے، دادا غیب جانا، اللہ پاک فرمائی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، بز مکہ او آسمانونا، عالم الغیب صرف یا اللہ دے، لا الہ الا اللہ، ہر یا دعا او آواز اور ریدو والا صرف یا اللہ دے، سبحان اللہ۔ اب پٹھانوں کا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ امیر صاحب تشریف اور میں دیکھ لیا، جزاکم اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر چاہتا بچے ورکا ولو والا صرف یا اللہ۔ اللہ میرے امیر کی زندگی میں اللہ برکت